اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، یہاں تک کہ صوفیاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسان مخلوقات جتنی سانس لیتی ہے، ان سانسوں کی تعداد جتنی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کی تعداد ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیاء کرام کے ہاں جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے جاتا تھا تو لمبی لمبی ریاضتیں مجاہدے کرائے جاتے تھے، بڑے لمبے لمبے مجاہدے کرائے جاتے تھے، بڑے واقعات اس کے مشہور ہیں۔ لیکن ہمارے حضرات بزرگوں نے یہ فرمایا، خاص طور سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے راستوں سے سب سے زیادہ آسان بھی اور مفید بھی اور اجمل بھی اور اکمل بھی راستہ ہے اتباع سنت۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے اس میں ہر ایک شعبے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ایسا طریقہ ہے جو آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مفید بھی ہے۔ اور میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اور انہوں نے بھی اپنے کسی بزرگ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ جب اس طریقے پر بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کھینچ لیتے ہیں اس کو، اس میں جذب کی صلاحیت ہے۔ ایک ہوتا ہے سلوک اور ایک ہوتا ہے جذب۔ سلوک یہ ہے کہ آدمی چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے منزل کی طرف راستہ قطع کرتا جائے۔ ایک یہ ہے کہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے تو وہاں سے اس کو خود کھینچ لیا جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس میں جذب کی صفت ہے اتباع سنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب کی ادا، محبوب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اتباع سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ تم کیا کرو گے محبت اللہ سے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، تو جب اللہ محبت کرے گا تو محبت کرے گا تو اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم محب ہوں وہ محبوب ہو، ہم محبت کرنے والے ہوں وہ محبوب ہو، لیکن اتباع سنت کے نتیجے میں وہ محب بن جاتے ہیں، ہم محبوب بن جاتے ہیں۔ اتبعونی یحببکم اللہ، تو جب اتباع کر رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائیں گے، تم محبوب بن جاؤ گے، اور محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس کھینچتا ہے۔ لہذا اتباع سنت وہ راستہ ہے جس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اور سنت جس قسم کی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، دیکھنے میں معمولی معلوم ہو رہی ہو، لیکن جب بندہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے وہ عمل کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا نظر آ رہا ہو، تو یحببکم اللہ کا اثر ضرور متحقق ہوگا. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تم فرض کرو بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو سنت ہے وہ دعا پڑھ کر اور پھر بایاں پاؤں اندر پہلے رکھ رہے ہو، اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے. جس وقت یہ عمل کر رہا ہے اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ محبوب کرے گا. مسجد میں داخل ہوتے وقت جب دایاں پاؤں رکھ کر داخل ہو رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر داخل ہو رہا ہے، اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو. بات ساری کیا ہے کہ تنبہ ہو جائے، غفلت سے تنبہ کی طرف آ جائیں اور جو عمل کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے اتباع کی نیت سے کریں، تو پھر محبوب ہو تم اللہ کے. تو اس لیے اتباع سنت سب سے زیادہ قریب ترین، سہل ترین، مفید ترین راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ سے بار بار سنا رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ جتنے علوم ظاہر تھے ان سب کی تکمیل کی، حدیث فقہ تفسیر، حدیث فقہ، عقائد، کلام، جو کچھ بھی علوم ظاہر تھے سب پڑھے، اللہ نے اس میں مجھے کمال تک پہنچایا. پھر میں نے علوم باطن کی سیر کی اور جتنے تصوف کے سلسلے تھے ان سب کو دیکھا اور برتا، ان سے گزرا، یہاں تک کہ ایسی مقام پر پہنچا کہ لوگ اس کے سامنے کہوں، کوئی کہے گا کہ یہ زندیق ہو گیا، کوئی کہے گا کہ یہ ملحد ہو گیا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں اس مقامات تک پہنچا، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر مجھے یہ فرمایا انہوں نے کیونکہ خود مجھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلعت پہنایا. اللہ عالم کس طرح پہنایا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا جان سکتے ہیں. یہ سارے مقامات اور سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد، سب کا تجربہ کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، اس دعا پر جو آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی زندگی عطا فرما، آمین. یا اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر زندہ رکھ، آمین. اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر مجھے موت عطا فرما، آمین. تو سب سے قریب ترین راستہ اتباع سنت کا ہے. تو نبی حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے جن کی یہ کتاب ہے وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں نے یہ اس لیے لکھی ہے کتاب کہ اس کو پڑھو، یہ ایک ڈائری ہے کہ جس کے ذریعے یہ دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا ہے، اور پھر اپنا جائزہ لیتے رہو میں کیسا کر رہا ہوں. جہاں فرق معلوم ہو تو اس نیت سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں، اس نیت سے پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنا